السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی خاموش گھڑیاں، جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فرشتے زمین کے قریب اتر آتے ہیں اور رب کائنات اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اسی وقت رزق کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں وہ بات بیان ہوتی ہے جس میں فیصلے اترتے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں روزے کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے۔ لیکن ایک اور لمحہ ایسا ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ سحری سے پہلے کا لمحہ، وہ وقت جسے حدیث میں برکت والا وقت کہا گیا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اندھیرا باقی ہوتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو اپنی تقدیر بدلنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو صرف بھوکے رہنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نصیب کو جگانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اگر تم رمضان میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو، اگر تم چاہتے ہو کہ گھر میں کبھی تنگی نہ آئے، دسترخوان کبھی خالی نہ ہو، تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں تھوڑا سا رزق بھی سمندر بن جاتا ہے، اور کچھ گھروں میں ڈھیروں دولت بھی سکون نہیں لا پاتی؟ فرق صرف کمائی کا نہیں ہوتا، فرق برکت کا ہوتا ہے، اور برکت وہ سحری سے پہلے کی گھڑیوں میں لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار رات کے پچھلے حصے میں اٹھنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب خود بندوں کو پکارتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری تنہائی رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سوچو، جب رب خود آواز دے رہا ہو تو رزق کے دروازے کیوں بند رہیں گے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان میں تمہارے گھر میں عجیب سی کشادگی آ جائے، خرچ کم اور برکت زیادہ ہو، دل سے تنگی نکل جائے، تو سحری سے پہلے 3 کام کا معمول کا حصہ بنا لو۔ مگر یہ کام عام نہیں ہے، یہ وہ راز ہے جو زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا راز، نیت کی اصلاح اور دل کا خالی ہونا۔ سحری سے پہلے چند لمحے خاموش بیٹھ جاؤ، موبائل ایک طرف، کمرے میں اندھیرا ہو تو بہتر ہے، دل میں صرف ایک بات لاؤ، یا اللہ، میں تیرے لیے جاگ رہا ہوں، میں تیرے حکم پر روزہ رکھ رہا ہوں، میری نیت میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف تیری رضا ہو۔ جب نیت خالص ہوتی ہے تو چھوٹا عمل بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق سکون بھی ہے، عزت بھی ہے، اور اولاد کی فرمانبرداری بھی ہے، بیماری سے حفاظت بھی ہے۔ جب نیت بدلتی ہے تو رزق کی تعریف بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کم کماتے ہیں مگر خوش رہتے ہیں، کچھ بہت کماتے ہیں مگر دل بے چین رہتا ہے۔ فرق صرف نیت کا ہے۔ سحری سے پہلے اگر تم دل صاف کر لو، کسی سے ناراض ہو تو دل میں معاف کر دو، کسی کا حق مارا ہو تو توبہ کر لو۔ جب تم نیت خالص کرتے ہو تو اللہ تمہاری ضرورتوں کو تمہاری چاہت سے پہلے پورا کرتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ریا، حسد یا کسی کے لیے بغض ہو تو وہی چیز برکت کو روک دیتی ہے۔ کسی نے دکھ دیا ہو تو دل سے معاف کر دو، کسی سے حسد ہو تو کہو یا اللہ، اسے بھی دے اور مجھے بھی دے، تو یہی لمحہ تمہاری رزق کی راہ میں رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا راز، استغفار کی خاموش بارش۔ قرآن مجید میں سورۃ نوح میں ایک عجیب وعدہ کیا گیا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ آسمان سے تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ رزق کا فارمولہ تھا۔ سحری سے پہلے کا وقت استغفار کا وقت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تنہائی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش لوں۔ ذرا سوچو، جب رب خود بلا رہا ہو تو اس وقت استغفر اللہ کہنے والوں کے لیے
दरवाजे क्यों ना खुलेंगे। खामोशी से 100 बार, 200 बार, जितनी हिम्मत हो इस्तगफार करो, दिल से करो। अस्तगफिरुल्लाह के साथ ये यकीन रखो कि कोई बोझ हल्का हो रहा है, कोई बंदा दरवाज़ा खोल रहा है, कोई रुका हुआ रिस्क जारी हो रहा है। बाज़ घरों में अजीब कैफियत होती है, पैसा आता है मगर ठहरता नहीं, बरकत नहीं होती। कभी बीमारी, कभी खर्चा, कभी नुकसान। अक्सर इसके पीछे कोई ना कोई गुनाह, कोई कोताही, कोई भूली हुई तौबा होती है। इस्तगफार वो चाबी है जो उन तालों को खोल देती है। नंबर 3, तीसरा राज, सहरी में बरकत को ज़ाया ना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बरकत वाला खाना फरमाया, चाहे एक घूंट पानी हो, एक खजूर हो। सहरी ज़रूर करो, ये सिर्फ जिस्म के लिए ताकत नहीं, रूह के लिए बरकत है। सहरी करते वक्त जल्दी जल्दी ना खाओ, दिल में शुक्र करो। एक एक नवाले पर ये सोचो कि या अल्लाह तूने मुझे खिलाया। कितने लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं। शुक्र से रिस्क बढ़ता है। कुरान में वादा है कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सहरी के फौरन बाद 2 रकात नफल पढ़ लो। लंबी किरात ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस आजिज़ी हो। सजदे में जाके अपने रिस्क के लिए दुआ करो। कहो, या अल्लाह मेरे घर में बरकत दे, मेरे शोहर के कारोबार में कुशादगी दे, मेरी औलाद के नसीब अच्छे कर दे, मेरे दिल को कनात दे। दुआ में आंसू आ जाए तो समझ लो तुम्हारी किस्मत लिखने वाला सुन रहा है। रमज़ान का महीना आम महीना नहीं, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं। अगर इस महीने में भी हम सहरी के वक्त सोते रहे, गफलत में रहे, सिर्फ पेट भरने तक महदूद रहे, तो हम इस खजाने से महरूम रह जाएंगे जो हमारे बिल्कुल करीब था। रिज़्क़ की बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, वो अल्लाह की अता से आती है और अता मांगने वाले को मिलती है। आज से फैसला करो, सहरी से पहले जागोगे, नियत दुरुस्त करोगे, इस्तगफार की बारिश करोगे, शुक्र के साथ सहरी खाओगे, 2 रकात पढ़ोगे और दिल से दुआ करोगे। फिर देखना आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर की फिजा बदलेगी, बेचैनी कम होगी, अखराजात में तवाज़ुन आएगा, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ेगी और तुम खुद हैरान रह जाओगे कि बरकत कहाँ से आ रही है। रमज़ान की अगली सहरी से पहले जब सब सो रहे होंगे तो तुम जाग रहे होगे और शायद इसी लम्हे तुम्हारे रिज़्क़ का फैसला बदल रहा होगा।